فرماتا ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت مانگتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین حق پہنچایا اور ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھلایا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و معقر سامعین و سامعات، آج ہم جس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے وہ ہے ہماری توبہ کیسی ہونی چاہیے اور ہم توبہ کیسی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ انسان کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی غفلت اور بے پرواہی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان بے حس ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود اسے کوئی احساس زیاں نہیں ہوتا، اسے کوئی احساس شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اس افسوسناک صورتحال سے نکلنے کا بس ایک طریقہ ہے، ترک معاصی، یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ انسان جس قدر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی بے حس اور مردہ ہوتا جاتا ہے۔ اس سے نجات کا بس ایک طریقہ ہے ترک معاصی، اور توبہ کی اساس بھی ترک معاصی ہی ہے۔ یوں تو گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے سارے اولاد خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بھی، گناہ گاروں میں سے بھی بہتر گناہ گار وہ ہے، بہتر خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے، اللہ کے دربار پر سر جھکا دے۔ توبہ اور استغفار ایک قلعہ ہے، توبہ کے قلعوں میں محفوظ ہو جانے والا شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ معاشرے میں پائی جانے والی نافرمانیاں ہی اس کی تباہی کی بڑی وجہ ہے، کیونکہ عموماً آزمائشیں اور مصیبتیں گناہی کے سبب آتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کیے کا پھل ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ درگزر فرما دیتا ہے، وہ معافی فرما دیتا ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں جہاں کہیں بھی فساد برپا ہے، جہاں کہیں بھی فساد ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کے بعض عملوں کی سزا ان کو دے رہا ہے، بعض الذی عملوا، اللہ ان کے پورے اعمال کی سزا ان کو نہیں دے رہا، اللہ ان کے بعض عملوں کی سزا ان کو دے رہا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ لوٹ جائیں، تاکہ وہ لوگ توبہ کریں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے ہر آن ہر لمحہ اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اپنے گھر والوں کی زندگی میں پائی جانے والی نافرمانیوں، کوتاہیوں، خرابیوں، خامیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نافرمانی ترک کر کے اطاعت گزاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے، نافرمانی چھوڑ کر کے صراط مستقیم کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ نہیں بدلتا ہے جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ خود بدل لیں جو ان کے نفسوں میں ہے۔
اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی آدمی کو نہیں معلوم کہ اس کا پروانہ اجل کب آ جائے، کب اسے موت دبوچ لے، کب اس کی روح پرواز کر جائے، یہ کسی بھی آدمی کو نہیں معلوم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ معزز حاضرین، توبہ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی کسی معاصیت، کسی لغزش اور غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر انسان ہے تو غلطی ہوگی اور یقیناً ہوگی، اگر انسان ہے تو غلطی ہوگی، اور اگر غلطی نہیں ہو رہی ہے تو فرشتہ ہے۔ لہذا توبہ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، اور رب العالمین کو وہی بندہ محبوب ہے جو توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی پا سکو۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور یاد رکھیں جو توبہ نہیں کرتے انہیں قرآن نے ظالم اور جاہل قرار دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتے وہ یقیناً ظالم ہے، وہ یقیناً ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کا واسطہ دیتے ہوئے توبہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ گناہوں میں آلودہ زندگی کو پاک صاف کر سکے اور جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن سکے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں مخلصانہ توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے، ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر توبۃ النصوح کہا، یعنی خالص توبہ۔ توبۃ النصوح ہے کیا، کب اور کیسے ہوتی ہے یہ؟ آئیے اس کے لیے چند ائموں کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ان يتوب من الذنب ثم لا يعود الیہ كما لا يعود اللبن في الزرع۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر دوبارہ اس گناہ کا مرتکب نہ ہو، انسان گناہوں کو چھوڑ کر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، یعنی گناہوں کو ایسے چھوڑے، گناہوں کو ایسے چھوڑے جیسے دودھ تھن سے دو لینے کے بعد دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ توبۃ النصوح اس کا نام ہے، خالص توبہ اس کو کہتے ہیں۔ حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود إليه۔ توبہ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندہ سے جو غلطی ہو جائے اس پر نادم ہو، اسے یہ احساس ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ خطا ہوا ہو، اسے یہ احساس ہو اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے، اس کو کہتے ہیں خالص توبہ۔ حضرت کلبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان تستغفر باللسان وتندم بالقلب وتمسك بالبدن۔ توبۃ النصوح یہ ہے، توبہ کرنے کے لیے یہ بات شرط لازم ہے ان تستغفر باللسان، زبان سے استغفار کرو، وتندم بالقلب، اور دل میں یہ احساس ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ خطا ہوا ہے، وتمسك بالبدن، اور اعضائے بدن سے دوبارہ وہ حرکت نہ کرو، اور اعضائے بدن سے دوبارہ وہ حرکت نہ کرو۔ محمد بن کعب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں توبہ کرنے کے لیے 4 باتیں نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 زبان سے استغفار کرنا، نمبر 2 معصیت سے جسم کو دور رکھنا، نمبر 3 دل میں پکا ارادہ کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، نمبر 4 اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں گے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں توبۃ النصوح ایسی پکی توبہ کو کہتے ہیں، ایسی پکی توبہ کو جو سرزد ہونے والی غلطی کو مٹا دے، جو غلطی ہونے والی ہے اس کو مٹا دے اور آدمی کو دوبارہ گناہ کے راستے پر جانے سے روک دے، اس کا نام ہے توبۃ النصوح۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح میں 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 ترک معاصی، یعنی گناہوں کو یک قدم چھوڑ دینا۔ نمبر 2 دل میں پکا عزم کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3 گناہوں کی طرف لے جانے والے راستوں سے اجتناب کرنا، گناہوں کی طرف جو راستہ ہمیں لے جائے اس سے پرہیز کرنا، توبۃ النصوح اس کا نام ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ اہل علم نے توبہ کی جو تعریف کی ہے اس سے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ توبہ شعور، سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے۔ توبہ چند الفاظ کے دہرا لینے کا نام نہیں ہے۔ ادھر توبہ کے کلمات کہے جا رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر معصیات کے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ادھر استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ادھر 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، ادھر زمین بھی ہڑپا جا رہا ہے، ادھر غیبت بھی کر رہے ہیں، ادھر مال بھی ہڑپی جا رہی ہے، ادھر امانت میں خیانت بھی کی جا رہی ہے، ادھر یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، ادھر استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ایسا استغفر اللہ آپ کے لیے بجائے فائدہ کے وبال جان بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ معزز حاضرین، توبہ کے لیے عجلت ضروری ہے، قرآن مجید اور سنت میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ توبہ کے بغیر انسان اپنے رب کی رحمتوں سے دور رہتا ہے، اس لیے جس سے بھی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کی طرف فوراً رجوع کرے، چاہے گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ اگر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اس کی تلافی کرے، اگر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ، حقوق العباد سے ہو، بندے کے حوالے سے ہو، جیسے کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا مال ہڑپا ہو، کسی کے امانت میں خیانت کی ہو، اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ طے کرا لے، معافی مانگ لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس اپنے کسی بھائی کی عزت یا کسی بھی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی معاف کرا لے، اس دن سے پہلے پہلے۔ کس دن سے پہلے پہلے؟ یعنی قیامت کے دن سے پہلے پہلے، جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو ظلم کے برابر نیکیاں اس سے لے جائیں گے، اگر نیکیاں نہ ہوں گی، نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے ظلم کے برابر گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، معزز حاضرین، اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہم پر توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر لیں، اور رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے رات میں توبہ کر لیں۔ اللہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اس لیے جن گناہگاروں نے، خطا کاروں نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر لیا ہو، اسے چاہیے کہ رب العالمین کی چوکھٹ پر سر جھکا دے، رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ رب العالمین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، وہ مقام رحمت ہے جہاں ایک کافر بھی دستک دے دے، اس در پر دستک دے دے، اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائے، اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ انہوں نے پہلے کیا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، معزز حاضرین، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت اتنی عظیم تھی، اتنی عظیم تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔
اللہ سے عرض کیا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں۔ اگر یہ مقام مصطفیٰ کا ہے اور یہ اسوہ مشتبہ ہے تو پھر ہم گناہگاروں کو، خطاکاروں کو، سیاہکاروں کو، بدکاروں کو کتنی توبہ کی ضرورت ہے، کتنی توبہ کی ضرورت ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کتنی توبہ کی ضرورت ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید و سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے توحید و سنت پر اٹھائے، آمین۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کے آس پہ اے انسان، مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کے آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔